جی ناظرین، ہمارا اگلا سوال جو ذکر کیا گیا اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، جس کی اکثر اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ بحث بھی رہتی ہے۔ بہرحال جن مومنین نے سوال کیا ہے ان تک اپنا جواب جو ہے وہ منتقل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیش نماز جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے، کیا اس کی ابتدا میں نماز ہو سکتی ہے؟ نیز جو ہے پیش نماز کے متصل 3 افراد جو تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، کیا اتصال باقی رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر امام جماعت کی نماز کسی کے فتویٰ یا اس کے مرجع کے مطابق باطل ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے اور تشہد میں کسی اور حالت میں کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر مقتدی کو علم ہو کہ جس مقتدی کے واسطہ سے نماز جماعت میں امام سے اتصال ہوا ہے تو اس کے ایسا عمل کرنے کے بعد اتصال جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بعض مومنین جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ اور سوالوں کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ جو یہ پچھلا جو ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، یہ آیت اللہ العظمی آغا یہ حافظ بشیر حسین نجفی دامت برکاتہ کے نزدیک یہ حکم ہے، اور بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ آیت اللہ العظمی آقا یہ سید سستانی صاحب کے نزدیک نماز میں تشہد ثالثہ کا کیا حکم ہے؟ تو تیسری گواہی کے حوالے سے آیت اللہ العظمی آغا یہ سید علی حسینی سستانی صاحب کا حکم جو وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں شہادت ثالثہ کا ذکر کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر جو آیت اللہ العظمی آغا یہ سید علی سستانی صاحب کے مقلدین ہیں، ان کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ان کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نہ پڑھی جائے اور نماز میں شہادت ثالثہ کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ تشہد میں شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ قنوت اور سجدہ میں دعا کی صورت میں شہادت ثالثہ کو بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک نماز میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شہادت ثالثہ کو کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ پڑھا ہے، نہ تشہد میں اور نہ ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال جو کیا گیا ہے مومنین وہ یہ ہے کہ کتاب وسائل الشیعہ میں لکھا ہے، ایک مومن نے سوال کیا ہے تو اسی سوال سے ہی اسی سوال کے جواب سے ہی ہم اس کو واضح کرنا چاہیں گے کہ کتاب وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے پاس مختلف ٹوپیاں تھیں جو آپ جو ہے وہ پہنتے تھے۔ توضیح المسائل میں جو نمازی کے لباس کے مستحبات لکھے ہیں اس میں ٹوپی کو مستحب کیوں نہیں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ کسی دلیل سے ٹوپی پہننے کا مستحب ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کسی شیعہ کتاب میں ہے کہ رسول اللہ نے نماز ہاتھ کھول کر پڑھی ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے جو نماز ہمیں سکھائی ہے وہ رسول اسلام کی نماز تھی، لہٰذا تمام روایتیں جن سے ہاتھ کھولنا واجب ثابت ہوتا ہے وہ سب رسول اسلام کی نماز کی عکاسی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہا گیا ہے کہ میت کے لیے سوئم، چہلم اور برسی کرنا جو ہے وہ جائز تو ہے، لیکن کیا یہ حکم معصوم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا حکم ملا ہے، اور میت کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا حکم اور حکم امام ہے یا نہیں ہے؟ میت کے لیے عمل بجا لا کر اس کے ثواب کو میت کو ہدیہ کرنا ہر وقت صحیح ہے۔ سوئم یا چہلم یا برسی کرنا صرف ایک عادت ہے جس کو شرعی حکم نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح مجلس عزا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا کر کے اس کے ثواب کو میت کو ہدیہ کرنا بھی درست ہے، لیکن ایسا کرنے کا خصوصی طور پر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے آرڈر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ موصول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی مومنین، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا ایک لڑکی کے ساتھ عقد دائمی یا غیر عقد دائمی تھا، اور اسی دوران انہوں نے کچھ باہم تصویریں بنائی تھیں، لیکن کچھ مدت کے بعد لڑکی کسی اور کی بیوی بن گئی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کی تصویریں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس کا جواب یہ بنے گا یہ غیر محرم کی تصویریں سمجھی جائیں گی، لہٰذا یا تو وہ تصویروں کو واپس کر دیں یا جو ہے ان کو تلف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ضائع کر دیں ان کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیچر غیر محرم جو ہے لڑکیوں کو درس دے سکتا ہے، اور اگر مسائل شرعی بتلانے پر مجبور ہو تو کیا کرے؟
اگر عورت درس پڑھانے کے لیے میسر نہ ہو یا مرد پڑھانے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو تو درس دے سکتا ہے، اور اس صورت میں بالغ لڑکی کو چاہیے کہ استاد کے سامنے بے نقاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ کیا لڑکی غیر محرم لڑکوں کو درس جو ہے وہ دے سکتی ہے؟ اگر مرد ماہر استاد میسر نہ ہو تو اس صورت میں عورت لڑکوں کو ضروری درس دے سکتی ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ ممیز لڑکوں کے سامنے بے نقاب نہ آئے پردے، اور وہ اپنے واجبی پردے کو جو ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھے۔ اگلا سوال یہ کہ مارکیٹ میں سب دکاندار مرد ہیں لیکن ایک دکان پر لڑکی کام کرتی، کیا مردوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے جبکہ مرد بات چیت کے دوران اس کے چہرے کی طرف دیکھنے میں مجبور ہوں؟ اس کا جواب یہ کہ ضرورت سے زیادہ نامحرم سے بات اور ضرورت سے زیادہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا بچہ نہ جننے کے لیے آپریشن کروانا یا کچھ مدت کے لیے وقفہ کروانا جائز ہے؟ کوئی حد نہیں، اگر عورت کا آپریشن عورت ہی کرے یا شوہر بیوی کا آپریشن کرے، لیکن ایسا آپریشن کرنے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے، تب یہ حکم ان کے اوپر جاری ہوگا۔